نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على محمد۔ اصل تو اس مجلس میں حضرت مولانا شمیل نیاز ندوی صاحب محرک مجلس علماء ملت کو تشریف لانا تھا، اور انہی کی خصوصی دعوت پر مجھے بھی حاضر ہونا تھا ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ان کے گھر میں ان کے چھوٹے بھائی کا کل پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ ایک بڑا حادثہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک انہیں بھی اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ حادثات تو ہمیں سبق دینے کے لیے آتے ہیں، اور ان حادثات کے بعد ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کتنی حیثیت رکھتا ہے اور کتنی ملکیت رکھتا ہے۔ یہ انسان اپنی ایک سانس کا مالک نہیں ہے، اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اور جسم کی رگوں میں بہنے والا خون یہ اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان کی ذات کے اندر جو کچھ ہے وہ، اور ذات سے باہر جو کچھ ہے وہ، سارا کچھ اللہ کا ہے۔ اسی کا احساس دلانے کے لیے ہم روزانہ حادثات کے ادوار سے گزرتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میرا بیٹا بہت کامیاب ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بہت پڑھتا ہے میرا بیٹا ہے، بہت کماتا ہے میرا بیٹا ہے، بہت نام ہے میرا بیٹا ہے۔ ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دیتا ہے کہ تمہارا نہیں ہے، کہ اس پر جو تم حق جما رہے تھے، حق تمہارا نہیں تھا، حق تو میرا تھا۔ تو ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، صرف نسبتیں بدلتی ہیں۔ آدمی کی آدمی سے نسبت ہو سکتی ہے، باپ بیٹے کی نسبت ہے، بھائی بھائی کی نسبت ہے، چچا بھتیجے کی نسبت ہے، لیکن تمام چیزوں کی نسبت اور آخری نسبت اللہ سے، اور وہ مالک اور ملکیت کی نسبت ہے، وہ معبود اور عابد کی نسبت ہے، وہ مسجود اور ساجد کی نسبت ہے، وہ مالک اور مخلوق کی نسبت ہے، خالق اور مخلوق کی نسبت ہے، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی خلقت کے بعد وجود میں آئی ہے۔ آج اس مدرسے کا یہ سالانہ جنرل میٹنگ کی یہاں نشست منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تعداد اور شمار اور وزن نہیں دیکھا جاتا، اس کے ہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی نے 100 حج کیا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔
ایک آدمی نے ایک مقبول حج کیا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک آدمی دن میں 50 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، بڑی بات نہیں۔ ایک آدمی 2 رکعت اخلاص کے ساتھ دن میں نفل نماز پڑھتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ایک آدمی پورے ضلع کے لیے معروف ہے، مشہور ہے، اور پورے ضلع میں اس کی پہچان ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کی پہچان اس کے گاؤں تک محدود ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں، اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں انتظامات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں، لیکن دماغ میں خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آ گئی کہ یہ ادارہ صرف میری کوششوں کا ثمرہ ہے اور میں ہوں تو یہ ادارہ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کی بدولت دیگر بہت سے لوگ اپنا کام بنا لیں اور ان کی آخرت بن جائے، اس آدمی کی آخرت تو خراب ہو گئی۔ ایک آدمی چھوٹا سا مکتب چلا رہا ہے، کسی گاؤں کے چھور پر ایک چھوٹا سا مکتب اس نے کھلا ہوا ہے، اور وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ 5-10 بچوں کو پڑھاتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میرے گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے برباد پھر رہے ہیں، انہیں کسی طرح دین کی روشنی حاصل ہو جائے، یہ دین کی تعلیم سے واقف ہو جائیں، اور میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ قسم خدا کی 1000 بچوں کا ادارہ چلانے والا جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ مکتب چلانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ جی سر۔ اگر ہمارا چھوٹا سا عمل اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے، تو یہی عمل بڑے بڑے اعمال کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ پہاڑوں کی طرح اعمال لے کر آئیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ عمل کر رکھے ہیں۔ کسی نے پورے گاؤں کے لیے پانی کی بڑی ٹنکی بنوا رکھی ہے، کسی نے پورے گاؤں کے چلنے کے لیے ایک راستہ بنوا دیا ہے، کسی نے نہر کھدوا رکھی ہے، کسی نے کنواں کھدوا رکھا ہے، کسی نے پورے شہر کے غریبوں کا خرچہ چلا رکھا ہے۔ بڑے بڑے کام، بڑی بڑی نیکیاں، سخاوت کی اعلیٰ مثالیں، لوگ ان کے نام لیتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اگر اخلاص میں کمی تھی، اگر عمل میں ریا تھی، اگر دکھلاوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کی طرح اعمال لے کر جائیں گے، لیکن ان کا وزن روئی کی طرح ہوگا۔ پہاڑ کو اگر پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، لیکن اگر اس پہاڑ کا وزن روئی کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی اس عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جس کام کو ہم دین کے جس کام کو کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، اور ضروری نہیں کہ بڑے کام ہمارے ذمے ہیں، لیکن جس چھوٹے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو چھوٹا دین کا کام اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے رہا ہے، اس کام میں اخلاص پیدا کریں۔ ایک آدمی مکتب چلا رہا ہے، مکمل اخلاص سے چلائے۔ ایک آدمی چھوٹی سی مسجد کا امام ہے، مکمل اخلاص کے ساتھ امامت کرے۔ یہ کوشش کرے کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھرانے ہیں، ان گھرانوں میں نمازی پیدا ہو جائے۔ امامت اگر کر رہا ہے
مکتب چلا رہا ہے، کوشش کرے کہ اس محلے میں جتنے گھرانے ہیں ان گھرانوں کے بچے ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بن جائیں، یہاں سے دین کی قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں، یہ نیت رہے۔ محدود دائرے میں رہ کر اخلاص کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو بہت سے لامحدود کاموں سے یہ کام پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ حضور نے دعوت کے لیے کبھی چین کا سفر کیا ہو، کہ حضور کا سفر ہوا دعوت اللہ کے لیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے حضور کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ چین کا، امریکہ کا نہیں۔ حضور نے محدود دائرے میں مکے والوں پر محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل، اس کے بعد 13 سال، اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے کو اپنی دعوت کا گہوارہ بنایا، مسلسل مکے والوں پر محنت کی۔ جب دیکھا کہ اب یہاں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے آگے بڑھنے کی اور اللہ کا فرمان آ گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طائف کا سفر کیا، وہاں سے مایوسی ملی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مدینے کی ہجرت فرمائی، اور اسی مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اس مدینے پر ایسی محنت کی کہ رہتی قیامت تک وہاں سے دین اور ایمان کوئی زور، کوئی طاقت نکال نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ، مکہ اور مدینہ یہ شہر ہیں کہ خود حدیث میں آیا ہے پوری دنیا کفر اور شرک کا گہوارہ بن جائے، لیکن ان علاقوں سے کبھی دین نکل نہیں سکتا، ایمان نکل نہیں سکتا، توحید ہمیشہ باقی رہے گی ان علاقوں میں۔ کیسی محنت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہم اپنا ایک دائرہ محدود کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو خدمت لے رہا ہے، ہم جو کسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں، ہم جو کسی مدرسے کے مدرس ہیں، ہم جو کسی گاؤں میں اکیلے حافظ ہیں، اکیلے قاری ہیں، ایک چھوٹا سا محلہ ہے، میں اکیلا حافظ ہوں، میں اکیلا عالم ہوں، تو اس محلے کے تئیں میری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ وہی ہمارا مسکن ہے اور دعوت کا میدان ہے۔ ہمارا دعوت کا میدان دلی نہیں ہے، ممبئی نہیں ہے، پنجاب نہیں ہے، ہماری دعوت کا میدان تو ہمارا محلہ ہے، ہماری دعوت کا میدان تو ہمارا گاؤں ہے، ہماری بستی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں اتنی بے دینی ہے، وہاں اتنی بدعت ہے، وہاں اتنی خرافات ہے اور بے پردگی عام ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے محلے میں نہیں ہیں؟ کیا یہ ساری برائیاں ہماری بستی میں نہیں ہیں؟ تو ہم دنیا کی فکر لیے بیٹھے ہیں اور دین کا جو کام ہونا چاہیے وہ ہماری بستی میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی فکر نہ لے کر اگر اپنی بستی کی فکر لے لی جائے، اپنے محلے کی فکر لے لی جائے، ہر حافظ، ہر قاری، ہر عالم، ہر مولوی، ہر وہ مدرسے کا پڑھا ہوا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ عوام سے زیادہ دین کو جانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث اور شریعت کی روح کو پہچانتا ہے، تو وہ اپنی بستی میں محنت کرے، بستی کے بچوں پر محنت کرے، محلے کے بچوں پر محنت کرے، تو انشاءاللہ یہی اس کے لیے کافی ہوگا اور نجات کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا مکلف ہے اپنی بستی کے لیے، اپنے محلے کے لیے۔ آج مولانا اور مفتی نبیل صاحب جو یہ ادارہ چلا رہے ہیں، جامعہ زکریا، اس محلے کا انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں کے لوگوں نے رکھا ہے نام، ولی گنج۔ تو ولی گنج کے اندر جو یہ ادارہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر چٹیل میدان ہے، ادھر چٹیل میدان ہے، اور آبادی سے زیادہ خلا ہے، کھیتیاں ہیں، آبادی تو بڑھتی رہتی ہے۔ 10 سال پہلے جہاں آدمی جانے کے لیے بھی سوچتا تھا، آج وہاں
ٹریفک جام لگا ہوا ہے, گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, تو یہاں بھی گنجان آبادی ہو جائے گی. اور مفتی نبیل صاحب نے یہاں ادارے کی شروعات کی. اس ادارے کی برکت سے جتنے لوگ یہاں بعد میں آ کر بسیں گے وہ سب اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ہوتا تو یوں ہے کہ لوگ پہلے جا کر بس جاتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں, پھر جا کر اللہ رسول کا گھر بناتے ہیں. انہوں نے پہلے اللہ رسول کا گھر بنایا. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول کا گھر ہے. یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں یہ سب صفہ نبوی کا مظہر ہیں, صفہ نبوی کا مظہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے, چبوترا اس کا نام صفہ تھا, اور وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. بہت سے صحابہ وہ تھے جن کا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں تھا, وہیں رہتے تھے, وہیں پڑے رہتے تھے نبی کی خدمت میں, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ. وہیں رہ کر تعلیم حاصل کرنا, حضور کی ایک ایک بات کو سننا اور ایک ایک بات کو یاد کرنا, پورے قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کی تفسیر کرنا. صفہ نبوی میں جن کی تربیت ہو گئی وہ بعد میں محدث بنے, وہ بعد میں مفتی بنے, وہ بعد میں قاضی بنے. انہوں نے دیگر صحابہ کرام, بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی پھر کبھی اتفاق نہیں ہوا, ایسے تھے. تو کیا ایک مرتبہ ملاقات ہو جانے کے بعد دین آ گیا؟ ان صحابہ کرام نے جنہوں نے دین سیکھا تھا نبی کی تربیت میں رہ کر, صفہ میں رہ کر, بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر, پھر انہوں نے دیگر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اور دیگر صحابہ کرام کے مزاج میں دین کو داخل کیا, اور پھر وہ تمام صحابہ کرام پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنے. تو یہ ایک ادارہ ہے, اور ہر ادارہ, دینی ادارہ, زمین پر جتنے بھی دینی ادارے ہیں یہ ان میں سے ہر دینی ادارہ زمین کے ستارے ہیں. جیسے آسمان پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا, یہ زمین کے ستارے ہیں. انہی اداروں کی وجہ سے اور دین کی اسی بنیاد کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. آج ہم نے حدیث سنی ہے نا, جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو اللہ اللہ کہنے والا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ مدرسے سے پیدا ہو رہا ہے. مسجد میں اللہ اللہ کہا جا رہا ہے, تو گویا کہ مسجد ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں تو دنیا قائم ہے. اور مسجد کو آباد کرنے کا جو طریقہ جہاں سکھایا جاتا ہے وہ مدرسہ ہے. اس لیے مسجد اور مدرسہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے, یہ سمجھیے آپ. تو یہ زمین کے ستارے ہیں, انہیں آباد رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے مدرسے میں آ جائیں ان بچوں پر محنت کی جائے, اور جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اس تعلیم پر محنت کی جائے تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج ظاہر ہوں گے. صرف بہت زیادہ بڑا ادارہ ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے, بہت زیادہ بچے ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کم بچوں میں آپ وہ کام کر جائیں جو مثالی ہو, یہ کامیابی کی دلیل ہے. کم جگہ میں, کم خرچے میں, محدود علاقے میں, محدود وسائل میں آپ وہ کام کر جائیں جو مثالی ہو, یہ کامیابی کی ضمانت ہے آپ کی. کہ لوگ کہیں کہ نام تو تھا گاؤں کا ولی گنج, لیکن وہاں تو اللہ کا کوئی ولی نظر نہیں آتا تھا, وہاں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, مدرسے میں آنے جانے والے لوگ بھی نہیں تھے, مدرسے کے وسائل بھی بہت محدود تھے. ایسے کم اور محدود وسائل کے باوجود اور کم آبادی کے باوجود اور کم عمارت کے باوجود, چند کمروں کے باوجود, اگر آپ نے کوئی اللہ کا ولی پیدا کر دیا, اگر آپ نے کوئی عالم تیار کر دیا, کوئی حافظ تیار کر دیا, کوئی دین کا داعی تیار کر دیا, کسی کو صحیح ڈھنگ سے اسلام سکھا کر بھیج دیا, یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. یہی آپ کی کامیابی. صرف ایک بچہ پورے سال میں پڑھنے کے بعد, صرف ایک بچہ اگر صحیح سے ڈھنگ سے قرآن پڑھنے والا بن جائے, بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کو اسے معمولی کامیابی نہ سمجھیے. قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنتی لوگ ادھر کھڑے ہوں گے ایک طرف,
اور ان کے سامنے سے گزر کر جہنمی جا رہا ہوگا، پہچان لے گا کسی جنتی آدمی کو اور اس کے پاس آئے گا، جہنم میں جانے والا آدمی جنتی آدمی کے پاس آئے گا، مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچان تو نہیں رہا ہوں۔ جو تھوڑا عیش میں رہتا ہے اور جسے اچھا ماحول میسر آتا ہے، تھوڑا پیسہ آ گیا، گھر اچھا بنا لیا، تو پھر وہ کمزور لوگوں کو تھوڑا پہچاننا کم کر دیتا ہے۔ وہاں بھی جنتی آدمی کہے گا نہیں ہم تو پہچان نہیں رہے، تم کیا بات ہے، وہ ہمارے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، آپ نہیں پہچان رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کے اندر فلاں فلاں دن ہماری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کا بچہ جو ہے مدرسہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، تو کسی طرح سے ہم نے آپ کے بچے کو مدرسہ بھیجنے کی کوشش کی تھی اور ہمارے کہنے سننے پر آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا یاد آ گیا، ہاں آپ تو میرے بچے کو چھوڑ کے بھی آتے تھے، کبھی کبھی آپ تو میرے بچے کے لیے کھانے پینے کا کبھی انتظام بھی کر دیتے تھے، اب یاد آ گیا مجھے۔ کہا آپ کیسے یہاں کھڑے ہیں؟ کہ میں الحمدللہ اسی بچے کی وجہ سے آج میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ بچہ الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھ کر حافظ قرآن بنا، اس نے قرآن کا حفظ کیا، پھر قرآن کی تعلیم حاصل کی، اچھا عالم بنا، اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا، دوسروں کو سمجھانے والا بنا۔ آج برکت اسی کی ہے کہ مجھے جنتیوں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے، ورنہ میں بھی آپ کی طرح بے عملہ تھا، بیکارہ تھا۔ تاکہ دیکھیے آپ کے بچے کو پڑھانے میں تھوڑی سی تو میری مدد رہی ہے، تھوڑا سا تو میرا تعاون رہا ہے، تھوڑی سفارش کر دیجیے اللہ سے۔ جنتی آدمی کہے گا اچھا ٹھیک ہے، کہہ کر دیکھتے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں جائے گا کہ اللہ میرا ایک جاننے والا آدمی جس نے میرے بچے کو حافظ بنانے میں میرا ساتھ دیا تھا، میرا تعاون کیا تھا، میرے بچے کو سمجھایا تھا، اس کے لیے کبھی کرایہ خرچ دے دیا کرتا تھا، کبھی کچھ انتظام کر دیا کرتا تھا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری آپ سے سفارش ہے کہ اس کو آپ جنت کا پروانہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہا گا اچھا ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس کو جنت ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس جنتی کی سفارش سے اس جہنمی کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو مدرسے کی اور طالب علم کی، ورنہ وہاں ہر جہنمی جنتی آدمی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگے گا اگر وہ پہچانتا ہوگا تو، اور اپنے نیک کاموں کا اس کو حوالہ دے گا۔ یہ تو ایک نیک کام ہے، میں نے مثال دے دی، ورنہ وہاں ہر جہنمی جنتی کو پکڑتا پھرے گا کہ بھائی 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 مجھے پہچانا، دنیا میں ہم لوگ ملے تھے، میں نے تیری یہ مدد کی تھی، میں تجھے فلاں ٹائم کام آ گیا تھا، میرا وہ خیر کا کام تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ یاد دلائے گا وہ اپنی نیکیوں کو، کہے گا دیکھ میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، نیکی کا معاملہ کیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے، اللہ سے سفارش کر دے۔ تو جنتی وہاں پر سفارش کرے گا جہنمیوں کی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن یہی چھوٹی نیکیاں آخرت میں اللہ کے دربار میں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اداروں کی نصرت کریں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے جتنے ادارے ہیں، خاص کر جن کے پاس وسائل محدود ہیں اور جنہیں مزید ترقی کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، عمارتوں کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کا جس طرح سے ہمیں بن سکے تعاون کریں۔ تعاون کی صرف ایک شکل نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیں گے تبھی تعاون ہوگا، آپ کسی کے سامنے دو جملے تعریف میں کہہ دیں یہ بھی تعاون ہے، آپ کسی بچے کی وہاں اس ادارے میں رہنمائی کر دیں جانے کے لیے، یہ بھی تعاون ہے، آپ مدرسے کو کسی استاذ کی ضرورت ہے، آپ ایک اچھا استاذ مدرسے کو دے دیں، یہ بھی تعاون ہے۔ تو تعاون کی بہت سی شکلیں آپ خود اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، سانس چل رہی ہے
تو تمام چیزوں کی آس ہے، امید ہے، سانس ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ادارے کے لیے جہاں تک ہو سکے دامیں، درمیں، سخنیں، یہ سب کہتے ہیں نا مولوی لوگ، اس کا مطلب یہی ہے کہ تعاون کی صرف ایک شکل نہیں ہے، دام ایک شکل ہے پیسہ، درہم ایک شکل ہے، سخنیں بول کر آپ تعاون کر سکتے ہیں، قدمیں آپ چل کر تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس طرح سے بھی بن سکے اس ادارے کا تعاون کریں۔ اور مولانا مفتی نبیل صاحب بڑی محنت اور جاں فشانی سے آج کے ٹائم میں ایک چھوٹے سے پریوار میں چند بچوں کا خرچہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مدرسہ چلانے والا چاہے چھوٹا ہی مدرسہ چلا رہا ہے، وہ 20، 30، 50، 70 بچوں کو رکھ کر ان کے قیام و طعام کا انتظام کرتا ہے، 3 وقت ان کو کھانا کھلاتا ہے اور پھر ان کی پڑھائی کا انتظام کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس کو معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور مزید ہمت حوصلہ عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب کے جو بھی عزائم ہیں، بڑے بڑے عزائم ہوں گے، اس لیے کہ وہ قاسمی بھی ہیں اور ندوی بھی ہیں، تو ایک تو قاسمیت کا پاور ہے ان کے اندر، ندویت کی طاقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عزائم بہت بڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو کامل اور مکمل فرمائے، اور جو وسائل ابھی ہیں، جو عمارتیں ہمارے پاس محدود ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان وسائل کو بہتر طریقے سے اختیار کر کے بہتر تعلیم دینے کی اور بہتر رزلٹ دینے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ان اعمال کو، اس کار خیر کو، اس محنت کو، اس جاں فشانی کو اللہ مکمل قبول فرمائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔